نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریاء کی قسم، نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ کبھی ایسا مرحلہ ان ہستیوں کے لیے نہیں آیا، عیسائیوں کو شکست دے دی، یہودیوں کو شکست دے دی، جتنے مناظر ہوتے رہے شکست کھاتے رہے، یہاں تک کہ سائبین کا جو سربراہ تھا عمران سائبی، اس کی باری آئی اور سب کو یقین تھا، سب کو بھروسہ تھا کہ اب یہ ایسے مشکل سوالات پوچھے گا کہ علی رضا جواب شاید نہ دے سکیں، مشکل سخت ترین سوالات پوچھنا شروع کیے، امام نے جوابات دینا شروع کیے، ایسے جوابات دیے کہ اس کی زبان سے جملے نکلنے لگے کہ آپ نے خوب کہا، احسنتم، آپ نے صحیح فرمایا، اور ابھی یہ فرما رہے تھے کہ اچانک نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ جیسے نماز کا وقت داخل ہوا، امام نے شاہ فرمایا ہم مناظرے کو یہیں چھوڑتے ہیں، پہلے نماز پڑھیں گے، نصلی و نعود، پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر ہم پلٹیں گے۔ سنیں گے کیا کہنے لگا؟ وہ جو واقعاً ائمہ کے جملوں کو سن کر بدل رہا ہو اس کی حالت کیا ہوگی؟ کہنے لگا مولا کچھ دیر کے لیے آپ تشریف رکھیں، لان قلبی، بعض جگہ پر ہے رق قلبی، مولا میرا دل نرم ہو رہا ہے، آپ کی طرف مائل ہو رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تشریف رکھے۔ امام نے شاہ فرمایا ہم پہلے نماز پڑھیں گے پھر آئیں گے۔ کبھی کبھار میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی کو بدل رہے ہیں امام، حق پر لا رہے ہیں امام، ہمارے کام کہاں اور امام کا کام کہاں؟ کہاں انسان مادیات کے اندر غرق ہوتا ہے، دنیاوی کاموں کے اندر غرق ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ امام افضل ترین کام انجام دے رہے تھے، لیکن جانتے ہیں کہ اول وقت کی اہمیت کیا ہے۔ نماز جب پڑھنا ہی ہے تو کیوں نہ اس نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ابھی میں مصروف ہوں، جب فارغ ہو جاؤں گا تو نماز پڑھوں گا۔ یہ مصروفیت کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے۔ خدا مصروف نہ رکھتا، فارغ ہی رکھتا تو پہلے نماز پڑھتے۔ اور یہ ہوا ہے اصحاب کے ساتھ بھی کہ بار بار آ کر پیغمبر سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ مولا